الدين وصانا بالأيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفل حقوق اليتامى بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أنس وعبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ آج کے اس درس میں ہمارا موضوع انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہمارا کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم چند احادیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے۔ اور یہ بات اس سے پہلے غور کی اور فکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان ہر مخلوقات میں اللہ رب العزت نے جو ایک چیز سب میں مشترکہ رکھی ہے تقریباً اکثر مخلوق میں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی طرح کی دوسری، جسے ہم کہتے ہیں اپنی ہی ہم جنس، اپنی ہی طرح کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ایک اس کا تعلق اور اس کا ایک گہری وابستگی ہوتی ہے اور ایک ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ کی سب سے عظیم ترین اور اشرف مخلوقات ہیں، تو بطور انسان ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات باہمی محبت اور الفت کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکیں اور ان کی ضروریات میں کام آ سکیں، تو ہمیں یہ اس بات پر تیار اور آمادہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مظلوم انسان اور کوئی ضرورت مند انسان اگر ہماری مدد کا محتاج ہوگا تو ہم اس کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ حضرت انس بن مالک اور عبداللہ دونوں صحابی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے خاندان کی طرح ہیں، اللہ کے زیر اثر ہیں۔ فأحب الخلق الی اللہ، اور مخلوقات میں انسانوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کے خاندان اور زیر کفالت اور ضرورت مند یعنی اپنی اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ اس احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کا پیدا کردہ ہیں، اور ان کی ضروریات اور ان کو صحت، عافیت، ان کے سارے معاملات اللہ ہی کے ذمے ہیں، حتیٰ کہ ان کی معیشت وہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جاندار اللہ نے پیدا کیے سب کی معیشت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تو جب یہ سارے چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرنا ہیں تو جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، خصوصاً انسان سے محبت کرتا ہے اس کے انسان ہونے کی وجہ سے، تو فرمایا یہ انسان جو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، انہیں عزت اور احترام دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یہ سب چیز اچھے رویے کا حصہ ہیں کہ اگر اسے ضرورت ہے تو آپ اس کے کام آتے ہیں، اگر اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ اسے مدد فراہم کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اچھے طرز عمل اختیار کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے اس سے ملتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں بھی آتا تو بطور انسان آپ اسے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی چیز کی ہو۔ انسانیت ایک ایسا ہم سب کے درمیان مشترک امر ہے جس کی بنیاد پر ہمارے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت اور الفت والے ہونے چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے طرز عمل سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں یا ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے انسان کی توہین نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
پھر اللہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے انسان سے اس لیے محبت کی کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو آرام پہنچانا آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھا، تو آپ کے تمام معاملات پھر اللہ کے حوالے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک تناؤ کی کیفیت نظر آتی ہے، پریشانیاں ہر سو نظر آتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات، انسان تو بہت دور رہ گیا، ہمارے تو اپنے خاندان کے اندر تعلقات بہتر نظر نہیں آتے، اور خاندان بھی بہت دور رہ گیا۔ اب تو میاں بیوی، اولاد اور والدین، بھائی بہن بھائی بہنوں، خالہ پھوپھی، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلقات اتنے اچھے آئیڈیل قسم کے نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ان کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ حدیث تو ہمیں انسان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ انسان کی خدمت کرنا یہ ایسا جذبہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے وہ رد عمل کا ہے، اور بہت فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح کا سلوک ہم سے کیا جائے گا وہی سلوک ہم لوٹا دیں گے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو بہت سے لوگ تو یہ ہے کہ وہ اچھائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ٹھیک ہے، برابری میں بدلے میں وہ اچھا سلوک کرنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھے بن کے رہیے، کوئی آپ کے ساتھ برا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برے بن جائیے۔ اور ہم یہ بہت مشہور، ہمارے بہت سے سیاسی رہنما بھی اسے دہراتے رہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں تمہاری طرح، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اپنا کوئی عمل نہیں، ہم نے اپنا کوئی نظریہ قائم نہیں کر رکھا، ہم نے اپنے اخلاق کو رد عمل کی طور پر تیار کر رکھا ہے کہ جو آنے والا شخص ہم سے معاملہ کرے گا اسی طرح کا معاملہ ہم اسے لوٹا دیں گے۔ یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے، اور یہ کسی مسلمان کا اور اس انسان کا جذبہ نہیں ہو سکتا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو، جو دین اسلام کا پیروکار ہو، اور پھر اس کے اندر اتنا بھی ایک آپ یوں سمجھے اخلاقی ذمہ داری اس کے اندر نہ ہو کہ وہ انسان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام نے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہل کریں اچھے اخلاق کے ساتھ، ہم انتظار نہ کریں کہ دوسرا ہمارے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اچھا رویہ، اچھا حسن سلوک دیں۔ یہی بیان کرتے ہیں حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعة، امعہ ظاہری رد عمل دکھانے والے نہ بن جاؤ، اس طرح کسی کے رد عمل میں کام کرنے والے نہ بن جاؤ، اس طرح نہ بنو کہ آپ دوسروں کا انتظار کرو اور پھر اثر قبول کرنے والے نہ بن جاؤ، اس طرح نہ ہو کہ آپ امعہ بن جائیں، آپ ظاہری طور پر یہ رویہ اختیار کر لیں، تقولون، اور آپ لوگ یہ کہنے لگو ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھا سلوک کریں گے تو بدلے میں ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ جو آج کل ہمارا، معاف کیجیے گا، طرز عمل ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو رد عمل کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ ہم اخلاق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں اختیار کیا ہوا، ہم نے دنیا میں رد عمل کے طور پر اخلاق رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا غصہ بھی رد عمل کے طور پر ہے اور ہماری اچھائیاں بھی رد عمل کے طور پر ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امعہ، اس طرح کے نہ بن جاؤ کہ تم لوگ یہ کہو ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھائی کریں گے ہم اچھائی کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا،
اگر لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے، لوگ ہم پر ظلم کریں گے، ظلمنا، تو ہم بھی رد عمل میں ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ولیکن وطنوا انفسکم، لیکن اپنے آپ کو اس بات پر پختہ کر لو، اپنے دل کو اس بات پر پختہ کر لو، اپنے اخلاق کو اس بات پر مروج کر دو، اس بنیاد پر اپنے آپ کو ڈھالو، ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم اچھا سلوک کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، فَلَا تَظْلِمُوا، تو پھر تم ظلم نہ کرو۔ فرمایا اپنے آپ کو ان اخلاق اور اس اعلیٰ کردار پر لے آؤ کہ اچھائی کا بدلہ تو بلا شبہ اچھائی ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ نے اس کے بدلے میں اچھا عمل لوٹا دیا، یہ تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن عمدہ اخلاق یہ نہیں ہے۔ عمدہ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا، بعض علماء نے فرمایا فَلَا تَسَاءُوا کے معنی میں ہے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو تم برائی نہ کرو، برے کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے معاملات میں کمی کر دی تو اس کا بدلہ یہ نہیں ہے رد عمل میں آپ بھی کمی کر دیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اس کے حق ادا کریں، آپ اس کے حقوق ادا کریں، آپ اپنی فرائض پورے کریں۔ آپ کا اخلاق اس طور پر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ بھی اچھائی کریں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ پھر بھی اچھائی کریں گے، اور یہ اچھے اخلاق اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ نے کوئی رد عمل ظاہر کرنا ہے، بلکہ یہ اخلاق اس لیے کرنا ہے کہ اللہ ان اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس پر اجر اور ثواب ہے۔ تو کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے لوٹانا یہ ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا فلا تظلموا کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو رد عمل میں آپ اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ حد سے زیادہ۔ ہاں اگر کسی نے کوئی جرم کیا یا آپ کے ساتھ برائی کی، برائی کا بدلہ اگر آپ بدلہ لینا، عفو اور درگزر تو پھر بھی ضروری ہے، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جتنی برائی ہے اتنی ہی برائی آپ کو اجازت ہے پھر بھی، لیکن یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ناراضگی میں اور غصے میں ایک تھپڑ کی جگہ 10 تھپڑ، ایک گالی کی جگہ 10 گالیاں، گالی کا بدلہ گالی دینا یہ کسی مسلمان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہمیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طبیعت کو اس طور پر ڈھالو کہ تم لوگوں کے لیے اچھے اخلاق اختیار نہ کرو، اللہ کے لیے اچھے اخلاق اختیار کرو، اور اس لیے کرو کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الدين وصانا بل أيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيح.